جو نکتہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں ابتدا کے اندر، وہ مسلمانوں کی آگاہی کے لیے یا ان کو جگانے کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آئی ہے، جہاں سے مسلمان لیک کر جاتے ہیں خاص طور پر اپنے دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، وہ ہے لینگویج بیریئر۔ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، یعنی اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کو مد مقابل کی زبان کا آنا، اس کے مزاج کا پتہ ہونا، اس کی پسند ناپسند کا، حتیٰ کہ اس کی پسند ناپسند کا بھی پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ پھر آپ نے جو ڈپلومیسی ہوتی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر، اس کی اہمیت کو بھی یوں سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں کے کلچر کا، وہاں کی ٹریڈیشنز کا، وہاں کے ریچولز کا، وہاں کے رہن سہن کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو بڑے غور سے بات سنیے گا، جب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی کہ دو لوگوں کے رشتے میں، مثلا ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہونی ہوتی ہے، تو اس میں کتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ کمیونیکیشن، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے آپ ایک گھر کی مثال سے پوری دنیا کی مثال سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جب بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو اپنا پسند ناپسند، اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی فلسفی کنوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کے معاملے میں مسلمانوں میں جو سب سے بڑی چیز لیک کرتی ہے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اوبویسلی ان چھوٹے چند گروہ کی چھوٹے گنتی کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو یہ چیز آتی ہے، تو میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں جو انفارچونیٹلی اس چیز میں لیک کرتے ہیں، اور وہ ہے بیریئر آف دا لینگویج، یہ بیریئر ان دا کنورزیشن، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر قرآن عربک کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب جو تھے وہ عربز تھے، اور ان کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور ہمارے میجورٹی جو اس وقت مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ عربک ان کی نیٹو لینگویج نہیں ہے، بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں۔ اب یہاں کمیونیکیشن کا بیریئر آتا ہے۔ مسلمان حقیقت میں قرآن کے ساتھ تعلق یا اسلام کے ساتھ تعلق کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ لینگویج نہیں آتی، اور جب لینگویج نہیں آتی ان کی، تو ان کو اللہ جس طریقے سے انسان سے مخاطب ہونا چاہتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو مسلمانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عربک کو سیکھیں۔ جب تک وہ عربک کو نہیں سیکھیں گے تو بحیثیت مسلمان، بینگ اے مسلم، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے۔ اور یاد رکھیں، کتنی ہی غلط فہمیاں کمیونیکیشن کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے، جب آپ اچھے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اچھے سے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، اچھے سے کھل کر بات سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، آپ کے 90% جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اگر مسلمان عربک کے اوپر غور کر لیں، پڑھیں اس لٹریچر کو اور اس کے ساتھ تعلق وابستہ کریں، 80 سے 90% آبجیکشنز یا کنفیوژنز یا کوسچنز ان کے آٹومیٹکلی حل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سوال اٹھ سکتا ہے کیسے سیکھیں؟ ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیچر اوبویسلی ہے، آن لائن کورسز موجود ہیں، لوکلی آپ ارد گرد لوگوں کو دیکھیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی صرف ایک مثال جلدی سے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جلدی سے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو عربک آتی ہو تو آپ کس طریقے سے اختلافات کو یا سوالات کو حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں، 1 منٹ مجھے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میری ذرا اسکرین شیئر کر دیجیے گا اہیر بھائی، آپ کو اگر نظر آ گئی ہے تو۔ جی سر۔ یہ دیکھیں جی، یہ sunnah.com ہے، حدیث ہے ایک، کتاب التعبیر میں انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، یہ حدیث کی، صحیح بخاری جو حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث نمبر پہلے میں دکھا دیتا ہوں، حدیث نمبر ہے 6982، ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر ہے 6982۔ اب اس حدیث میں ایک مشہور اعتراض چھپا ہے جو عام طور پر اسلاموفوبز، اورینٹلسٹ، کرسچن مشنریز، ایون ہندو اسلاموفوبز کرتے ہیں۔ وہ اعتراض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابتدائی نبوت کے زمانے میں سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، نعوذ باللہ، خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. اب مثال کے طور پر یہ ورڈنگز ہیں عربی زبان میں، یہ جو میں دکھا رہا ہوں، اس کو میں زوم کر دیتا ہوں عربی والے حصے کو، ٹھیک ہے، کہ حزنن غدا منہ مرارن کی یترد من رؤوس الشواہق الجبال، یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائے نبوت کے ٹائم پر اس قدر دکھ تھا، اس قدر غم تھا، اس قدر ڈپریشن تھا کہ آپ نے کئی بار خود کو پہاڑ سے پھینکنے کی کوشش کی، مگر فَقُلَّمَا أَوْفَى بِالذِّرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی خود کو پہاڑ کی چوٹی سے پھینک کر سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، ان الفاظ کے مطابق، تو ان کو جبریل روک لیتے تھے کہ یا محمد انک رسول اللہ حقا، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سچے، کیوں خود کو قتل کر رہے ہیں؟ اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ بات جتنے اسلاموفوبس ہیں، ایکس مسلمز ہیں، بڑے بڑے ان کے چینلز کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے، انگلش میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے. The prophet became so sad, as we have heard, that he intended several times to throw himself from the tops of high mountain. ٹھیک ہے، کہ خود کو پھینکنے کی اللہ کے رسول نے کئی بار کوشش کی. اب جب اس کی ٹرانسلیشن یہ نارملی بادی النظر میں جسے کہتے ہیں، ایک رینڈم ویو آپ پھینکتے ہیں اس حدیث کے اوپر، تو آپ کو پتا چلتا ہے او ہو کہ یہ تو بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کی. یہ بات رکھی جاتی ہے. تو اگر صرف مسلمان بیسک عربک کو جانتے ہوں اور جب حدیث ان کے سامنے آئے تو وہ تھوڑا سا ریسرچ کا ٹائم لے لیں، تو ان کو پتا چلے گا یہاں ایک ورڈ ہے فی ما بلغنا. فی ما بلغنا، یہ فی ما بلغنا کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ حدیث کا ٹکڑا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں؟ کیا حضرت عائشہ کے جملے ہیں؟ یہ کس کے جملے ہیں؟ فی ما بلغنا. فی ما بلغنا کا مطلب ہے ہم تک یہ بات ایسے پہنچی ہے. اب حضرت عائشہ تک بات کا پہنچنا، جبکہ وہ خود اللہ کے رسول میں کے زمانے میں موجود تھی، تو وہ یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ مجھے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات پہنچی، کیونکہ وہ تو سامنے تھی. وہ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا، یا اللہ کے رسول ایسے کر رہے تھے. یہ بات ان کو سوٹ کرتی ہے. فی ما بلغنا ایسا بندہ بات کر سکتا ہے جس نے خود ڈائریکٹ رسول اللہ کو دیکھا نہ ہو، تو وہ کہے میں نے ایسا سنا کہ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ پڑتی ہے اس عربی ٹکڑے سے. اب اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو پتا چلا کہ عربک ایک ورڈ تھا، چھوٹا سا ٹکڑا تھا فی ما بلغنا، جس نے آپ کو اس چیز کا اظہار کیا کہ بات کچھ اور ہے. اب میں یہاں ہمارے مسلمانوں کو یہ چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ نہ حدیث کو پڑھنے کے طریقے کے اوپر بھی غور کریں، اور آبویسلی وہ تبھی کر پائیں گے جب آتی ہوگی عربک، کہ حدیث کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر حدیث کے اندر، ابھی میری اسکرین نہ شیئر کیجئے گا، جب میں کہوں تب کیجئے گا. اچھا، عربی زبان میں حدیث کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یعنی مختلف طریقے. آبویسلی عربک میں لکھی ہے تو عربک میں پڑھی جائے گی. مختلف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس میں کچھ کوڈز ہوتے ہیں جو محدثین لکھا کرتے تھے. مثلا ہا لکھ دینا، سین لکھ دینا، چلتی ہوئی سند کے بیچ میں واو لکھ دینا، اخبارنا، سمعنا، حدثنا کے الفاظ کا فرق اور ان کا فرق. ٹھیک ہے، راوی کے مجہول ہو جانے کا فرق، یا روایت میں چلتے چلتے روایت ختم ہوتی ہے، ایک اور سند کا ٹکڑا آتا ہے اور الفاظ آ جاتے ہیں تھوڑے سے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اصول حدیث پڑھ کر ہی آپ کو سمجھ پڑ پائیں گی. مگر اگر آپ کو بیسک عربک آتی ہے تو کم از کم آپ چلنے کے قابل تو ہو جائیں گے نا، گھٹنوں کے بل چلنے کے قابل بھی
ہو جائیں گے. میری اسکرین شیئر کیجیے گا آہر بھائی. یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے فتح الباری. ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی تھی 6982. یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر 6982. فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی لانگ بفور دے ایون فیبریکیٹڈ دس ایلیگیشن، اس میں یہاں پر آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، میں مارکر پکڑ، یہ فیما بلغنا، یہ تو وہ کہتے ہیں یہ بات کہ فترتن حتی حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عرصہ اتنا غم رہا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے. فیما بلغنا، وہ کہتے ہیں اس کی سند کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہ یہ کہاں کہاں سے سند پہنچی ہے، کیا کیا الفاظ ہیں، کیا کیا نہیں ہیں. اس میں وہ ایک جگہ پر آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو قائل ہے نا فیما بلغنا کا، یہ ثم ان القائل، یہ بلغنا کہنے والا جو بندہ ہے یہ زہری ہے، یہ زہری تھا. اور زہری کا مطلب یہ تھا کہ ان فی جملۃ ما وصل الینا من خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه القصۃ وهو من بلاغات الزہری، یہ زہری کی اپنی خبر ہے، یہ سند موصول یعنی اوپر تک نہیں پہنچی، ملی ہوئی سند نہیں ہے، یا اس کو کہہ لیں موصولن یعنی ڈائریکٹ اس نے کسی راوی سے نہیں سنا، مگر زہری کو یہ خبر پہنچی ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس نے کہاں سے سنی ہے. یعنی اگر یہاں پر اصول حدیث میں اصطلاحی طور پر موصولن کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ زہری نے کنفرم نہیں کیا کہ اس نے کس سے سنی ہے، یہ بات اس تک کیسے پہنچی ہے، بس اس نے کہہ دیا مجھ تک خبر پہنچی ہے. ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زہری کی خبر تھی، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا جملہ یا حضرت عائشہ کا جملہ. اب یہ تھوڑی سی آپ کو عربک اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بیسک چیز جو ہے پتہ چل جاتی ہے. فیما بلغنا کے حوالے سے ایک اور ریفرنس یہاں پر میں دینا چاہتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ریفرنس عام طور پر ایک ایکس مسلم بنا ہوا ہے سو کالڈ یسوکی کتی، وہ یہ ریفرنس بڑی دفعہ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسکرین شیئر کریں گے ذرا تو میں بتاتا ہوں. اہیر بھائی اسکرین شیئر کرتے ہیں. یہ سیرت ابن اسحاق ہے جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے گویلم نے. گویلم جو ہے اس نے اس کا نام رکھا دا لائف آف محمد، a translation of اسحاق سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیرت ابن اسحاق. یاد رکھیں کہ سیرت ابن اسحاق چند گنتی کی پرانی سیرتوں میں سے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پرانی ہے تو ہاں، چند اختلاف کے باوجود یہ بڑی اہم بات ہوگی. سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ چند ابتدائی سیرتوں کے اندر سے ہے، اور یہ خود بھی ابن اسحاق جو ہیں بہت بڑا نام ہے اس اعتبار سے کہ یہ سٹارٹنگ کے لوگوں میں سے ہیں، پہلی صدی کے. اچھا، پہلی اور دوسری صدی کے مڈ میں یہ آئے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے یہ چھپی ہوئی ہے. اس کے ہم چلیں گے انٹروڈکشن کے اوپر جو کہ گوالم نے کی ہے، انٹروڈکشن اس پر چلیں گے. یہ دیکھیں میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے ٹائم کی بچت کے لیے. سو یہ پیج نمبر بن جائے گا 19، ٹھیک ہے، رومن نومیریکل کے اکارڈنگ. پی ڈی ایف میں آپ کو یہ مل جائے گی. اس میں انٹروڈکشن کے اندر گوالم بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سیرت میں بعض اوقات ایسی چیزیں پہنچتی ہیں جن کے بارے میں عربی کے کچھ صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا عربک کیوں ضروری ہے، صرف اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں ایک لفظ ہے زعما، یہ زعما، اور یہ ہے زعمو جمع کا صیغہ. دے الجڈ، ان کو یہ فیل ہوا، ان کو لگا. ایک ورڈ یہ بیان ہوا، دوسرا ورڈ بیان ہوا ہے فی ما ذکر لی، میرے سامنے یہ بات ایسے کی گئی. یہ عربی کی ٹرمز ہیں، اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ تیسری ٹرم یہ ہے فی ما بلغنا. یہ وہی ٹرم ہے جو بخاری کی حدیث میں امام زہری کی طرف آئی ہے کہ امام زہری نے یہ کہا ہے. سو 3 ٹرمز ہو گئیں، زعما، زعمو یعنی اسی ایک ہی صیغہ ہے، جمع کا فرق ہے. فی ما ذکر لی، ایسی کوئی بات جس کے بارے میں راوی کہے کہ مجھے کسی نے ایسے ذکر کیا، یا راوی کہے مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا فیل ہوا.
یا تیسرا صیغہ ہے فی ما بلغنی، مجھے ایسا پہنچا. اگر کوئی راوی اپنی روایت کے اندر یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب دو ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ سچا بھی ہے یا ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو. مے بی ٹرو، مے ناٹ بی ٹرو. ایسی چیز ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی. اور یہ بھی ہے کہ گاڈ نوز ویدر اے پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور ناٹ، کہ اس کے بارے میں راوی کنفرم نہیں ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. اس سے آپ کو یہ چیز پتہ چلنی چاہیے کہ عربک لینگویج کی امپورٹنس اعتراضات کے حل کرنے کے لیے کتنی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الزامات لگتے ہیں، اگر تھوڑا سا عربک کے اوپر غور کیا جائے تو آپ کو 80 سے 90% اعتراضات حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں. یہ آڈیو 2 سال پہلے یسو کی کتی کا آپریشن کرتے ہوئے میں نے ریکارڈ کی تھی، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خود یسو کی کتی یہ چیز مان رہی ہے کہ جب مورخین میں یا سیر لکھنے والوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ جملہ آتا ہے تو اس بارے میں ایون اورینٹلسٹ کی رائے، جیسے گویلم کی رائے میں نے دکھائی ہے، یہ مانی جاتی ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں کہ سچ ہی ہو، یہ چیز جھوٹی بھی ہو سکتی ہے جب تک اوتھینٹک ریفرنس نہ آئے. تو ذرا میں آپ کو وہ آڈیو سناتا ہوں آج سے 2 سال پرانی. ٹھیک ہے، اس میں ذرا دیکھیے گا کیا کہتے ہیں. سریندر. اگر اللیجڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم متروک کہتے ہیں. ایک ایسی روایت جو کہ متروک ہے، جو کہ فیبریکیٹڈ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آواز اگر دب رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یسوع کی کتی 2.5 سے 3 سال پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ جب کسی روایت کے بارے میں یہ آئے کہ وہ اللیجڈ ہے تو اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ متروک ہے، فیبریکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، تو دوبارہ سن لیں، یہ میں سنا دیتا ہوں جی اس کو دور کر کے. اگر اللیجڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم متروک کہتے ہیں. ایک ایسی روایت جو کہ متروک ہے، جو کہ فیبریکیٹڈ ہے. جی اب ٹھیک آئی جی. جی جی بالکل کڑک. ہاں جی، اب آپ کو آواز آ گئی ہوگی. تو یہ ہے جی آج کی ابتدائی ایک نکاتی گفتگو، جس کو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا تھا کہ عربک مسلمانوں کے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہے.